السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، ورحمۃ للعالمین، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. محترم معزز صدر جلسہ، سرپرست اعلیٰ، مہمان خصوصی دامت برکاتہم، جملہ اساتذہ اکرام، مہمانان عظام، بزرگوں، بھائیوں، حضرات فضلاء و فارغین، اس وقت ہم لوگ ایک حساس عنوان کو لے کر یہاں پر جڑے ہیں۔ یہ کوئی رسمی جڑنا اور جوڑنا نہیں ہے۔ یہ یہاں پر جڑنا تجدید عزائم، تجدید نیت، تجدید ارادوں کے لیے ہے۔ یہاں پر اس لیے ہم لوگوں کا جڑنا ہوا تاکہ ہم لوگ اپنے عزائم کو اور مزید بڑھا سکیں۔ آپ حضرات کی کارگزاری سن کر ماشاءاللہ بہت ہی خوشی اور امیدیں بڑھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے یہ فارغین آگے چل کر اور مزید خدمات انجام دیں گے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، بھئی بنی الاسلام علی خمسین کی طرح ہماری پڑھائی کی بنیاد ہمیشہ ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ جس طرح اسلام میں 5 بنیادوں کی حقیقت ہے، حیثیت ہے، مقام ہے، اسی طرح ہمارے بنیادی اساتذہ اکرام کا بھی ایک مقام ہے۔ بلکہ یوں سمجھو ہماری ترقی کی پہلی سیڑھی وہی ہے۔ تو ہم لوگ جس طریقے سے ان کو اپنے والدین کے ساتھ اساتذہ کو دعائیں دیتے رہتے ہیں، تو وہ دعاؤں کے ساتھ و ساتھ ہم ان کے لحاظ رکھتے ہوئے اپنے خدمات کے دائرے کو بھی وسیع کرتے ہوئے چلے جائیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے چند باتیں یاد آئیں، وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے طلباء عزیز کبھی اپنے خدمات پر مطمئن نہ رہیں۔ یہ اطمینان ہمارے لیے موت ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر گوناگوں صلاحیتیں ہمارے اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے ایسی پوشیدہ فرما دی، ہم اسے اجاگر کرنے میں کاہلی نہ کریں، سستی نہ کریں، بلکہ ہم ان صلاحیتوں کو اجاگر کریں۔ آپ کے اندر 5 طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ آپ جہاں پر امام بننے کی استعداد رکھتے ہیں، وہاں بہترین خطیب بننے کی بھی استعداد اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں پر آپ خطیب بننے کی استعداد رکھتے ہیں، وہاں پر بہترین مفسر بننے کی بھی استعداد رکھتے ہیں۔ جہاں آپ مفسر بن سکتے ہیں، وہاں پر آپ بہترین معلم بھی بن سکتے ہیں، اور جہاں بہترین معلم بننے کی صلاحیت اللہ نے تمہارے اندر رکھی ہے، وہاں بہترین مربی بھی آپ بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ 5 شعبے کو حاصل کرنے کے لیے، ان 5 شعبوں میں کامیاب بننے کے لیے آپ کو کامیاب انسان کا مشورہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ ان کے مشورے کے تابع ہو کر چلیں گے، تب جا کر ہم اپنے ان 5 شعبوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ ناکام لوگوں کو اپنے مشیر بنا لیتے ہیں۔ میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں، ارے بھئی جو انسان SSLC میں 6 مرتبہ فیل ہو گیا ہو، اس کے پاس جا کر آپ مشورہ کر رہے ہیں SSLC کا امتحان کیسے دیا جائے، کس طریقے سے کامیاب ہوا جائے، کس کے پاس ٹیوشن لیا جائے، کس کے پاس تربیت پائی جائے۔
تو آپ سے بڑا احمق اور آپ سے بڑا نادان، آپ سے بڑا کم عقل کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے کہا جائے گا جناب والا آپ نے جس سے مشورہ لیا وہ خود زندگی کا ہارا ہوا انسان ہے، اس سے جا کر کیا مشورہ لیتے ہو؟ بھئی اسی طرح مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں پوچھتا ہوں ارے بھئی تمہارے مشیر کون ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے چچا۔ تمہارے چچا کون ہیں؟ وہ ویلڈر ہیں۔ بھئی تمہارے مشیر کون ہیں؟ ہمارے ماموں۔ تمہارے ماموں کیا کرتے ہیں؟ وہ فروٹ مرچنٹ ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ نے عقل دی ہے، مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ جائیے اپنے اساتذہ اکرام کو لازمی طور پر اپنا مشیر بنائیے۔ حضرت علی میاں صاحب علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ تم اپنی زندگی کا ایک آئیڈیل بناؤ، ایک مشیر بناؤ، ایک مربی بناؤ۔ یہ تین آدمیوں کا ہماری زندگی میں ہونا لازم ہے۔ ایک مشیر جو ہمیں صحیح مشورہ دے، جس میدان میں ہم مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس میدان کے وہ شہسوار ہوں، اس میدان کے وہ ماہر ہوں، اس شخصیت سے جا کر ہم اپنا مشورہ کریں گے، انشاءاللہ وہ کامیاب مشوروں سے نوازیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مربی اس وقت میں صلاحیت بڑھنے کی فکر بھی ہونی چاہیے، صالحیت بننے کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ صلاحیت بڑھا رہے ہیں، صالحیت نہیں ہے، صالحیت تو بن گئے، صلاحیت نہیں ہے۔ ارے بھئی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ عطر ہو لیکن خوشبودار ہو، اور ایسی بھی ہو جس میں باقاعدہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے فرحت بخشے۔ آپ عطر لگائے ہیں لیکن لوگوں کو جنازہ یاد آ رہا ہے، آپ عطر لگائے ہیں لوگوں کو چھینکیں شروع ہو گئی، آپ عطر لگائے ہیں لوگ تمہارے عطر سے پریشان ہیں، آپ عطر لگائے ہیں لیکن آپ کے عطر سے معطر ہونے کے بجائے مقدر ہو جا رہا ہے۔ اس طرح کی غفلت ہماری زندگی میں کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ تیاری کو لازم کر لیں۔ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنے جمعے کا خطبہ بہتر سے بہترین بنائیے۔ جس وقت آپ کا جمعے کا خطبہ آپ کے سامعین سنیں وہ یہ محسوس کریں ماشاءاللہ مولانا نے جو بات کہی واقعتاً پتے کی بات کہی۔ ہمارے بزرگوں کے تقاریر ہیں، ہمارے بزرگوں کی، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ارے بھئی ایسے بزرگوں کے تقاریر پڑھا کریں جن بزرگوں کے تقاریر مثالی ہیں، جیسے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کا یہ خطبہ پڑھ لیجئے۔ آپ یہ خطبے کا مطالعہ کرنے سے آپ کو یہ باب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس عنوان کے تحت ما لہو وما علیہ کو بالاستیعاب حضرت رحمت اللہ علیہ نے بالکلیتاً روشنی ڈالی ہے اور بڑے عجیب و غریب نکات بیان کیے ہیں۔ اور آج کل تو لوگ حکایات اور لطائف والے بیانات سننے کے عادی ہو گئے، کسی کے بھی بیان میں ایک مغز، ایک نتیجہ، ایک علم، ایک ماخذ شریعت نظر ہی نہیں آتی۔ تو اس لیے آپ حضرات کو چاہیے کہ ایک تو یہ ہے حکیم الامت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، حکیم الاسلام کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آپ پانی پوری اور دین پوری اس طریقے سے خطبات پڑھ کر ایسے ویسے واقعات جن واقعات کی کوئی سند نہیں ہوتی آپ بیان کر دیتے ہیں، اس سے اجتناب کریں۔ ہاں البتہ آپ اپنے اعتبار سے صلاحیت بڑھانے کے لیے صالحیت کے ساتھ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ بزرگوں سے تعلق رکھیں گے، آٹومیٹک آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کا انکشاف کرے گا جو کتابوں میں اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، پھر آپ دیکھ لیا کریں، کتابوں میں اس کی تصدیقات ملیں گے، کتابوں میں اس کی تائیدات ملیں گے، پھر آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان خدمات کو بس کرتے ہوئے عام طور پر یہ سننے میں آیا کہ ہمارے طلباء دنیا کے کمانے میں زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ بے پیسہ جہاں پر ملتا ہے، پیسہ نہیں تو کیسا، جیسے عام جاہل لوگوں کے دماغوں میں یہ بات موجود ہے، پیسہ نہیں تو کیسا، یہی ہمارا دماغ بن گیا۔ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ارے بھئی پیسہ تو جوتوں کے برابر ہے، پیسے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم لوگ پیسوں کے پیچھے پھرنے والی جماعت نہیں ہے۔ روز اول سے دین کی خدمت کے لیے ہم لوگوں کو وقف کیا گیا ہے، اور ہم لوگوں کو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اللہ کسی کا محتاج انشاءاللہ نہیں بنائے گا۔
لیکن ہم لوگ ان تمام میدانوں کو چھوڑ کر کوئی امامت کو چھوڑ دیا، کوئی تدریس کو چھوڑ دیا، کوئی شعبہ حفظ پڑھا رہا تھا وہ چھوڑ دیا، مکاتب پڑھا رہا تھا وہ چھوڑ دیا، یہ وہ چھوڑ کر کمانے میں لگ گئے۔ پیسے تو مل جائیں گے لیکن زندگی میں سکون، عزت، مقام و مرتبہ، اس سے ہماری نسلیں محروم ہو جائیں گی۔ ایک افسوس کی بات یہ ہے، والد محترم نے بھی اس سے پہلے چند لوگوں کی اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ عالم کا بیٹا آج عالم کیوں نہیں بنتا؟ عالم کا بیٹا انجینئر، عالم کا بیٹا ڈاکٹر، عالم کا بیٹا پروفیسر، عالم کا بیٹا دیگر تمام، اس لیے کہ عالم یہ تصور بٹھاتا ہے اپنے اولاد میں، تو مولوی بنے گا تجھے بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی، کنگال ہونا پڑے گا، کمزور رہنا پڑے گا، اپنے نظروں کو نیچے رکھنا پڑے گا۔ یہ تصور بٹھانا اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری ہے۔ ابھی میں آیت پڑھ رہا تھا سورہ جمعہ میں، سورہ جمعہ کی ان آیتوں میں ایک عجیب و غریب اشارہ ہے، وہ اشارہ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ اس میں حمار کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ حمار کی ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ جل جلالہ امن والہ نے جو بات بتائی، اس کے سلسلے میں ذرا سوچنے کی بات یہ ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، وہاں پہلے تو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں رسول مبعوث کیا۔ اس سے کیا بات پتا چلی؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہم لوگوں کا انتخاب من جانب اللہ امت پر احسان کرنے کے لیے ہوا ہے، امت پر احسان کے طور پر ہوا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ اللہ نے احسان کر دیا، ہم تشریف لے آئے، اور تشریف لا کر ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک پڑھ کر سنایا کرو، یہ ہمارا کام بتایا گیا۔ ہم ذرا سوچیں کیا یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ کام کر رہے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اور بھیجا کس میں؟ فی الامیین رسولا منہم، سب امی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت جگہ نہیں ملی، حضرت جگہ نہیں ملی، حضرت جگہ نہیں ملی۔ کیا جگہ نہیں ملی؟ بڑو بھائی کیا جگہ نہیں ملی؟ کیا آپ کو امت نہیں ملی، افراد نہیں ملے، اشخاص نہیں ملے، احباب نہیں ملے؟ ارے بھائی آپ جہاں بیٹھ گئے وہ مدرسہ ہے، آپ جہاں بیٹھ گئے وہ خانقاہ ہے، آپ جہاں بیٹھ گئے وہاں پر آپ اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ چکر میں مت پڑو بنے بنایا ریڈی میڈ مدرسہ چاہیے، بنے بنایا کا تصور جو لے کر گھومے گا وہ زندگی میں کوئی کام انجام نہیں دے گا۔ اگر کام انجام دینا ہے آپ جائیے امیوں میں، یہاں مبعوث ہمارے نبی کی امیوں میں ہوئی، جائیے کام کیجیے، جوڑیے، جوڑ کر چند احباب کو پڑھانا شروع کیجیے۔ یتلو علیہم آیاتہ، پھر کیا ہو؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت بھی کیجئے، خانقاہ کا نظام چلائیے، اپنے شیخ سے رابطہ کیجئے اور ان سے اجازت لیجئے، اور اجازت لے کر ذکر کی مجلس شروع کیجئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تفسیری مجالس شروع کیجئے۔ صرف تلاوت کر دیے، تلاوت کرنے کے بعد، قرآن پڑھانے کے بعد پھر قرآن کو سمجھانا، يعلم، قرآن کو سمجھائیے، قرآن کے مطابق ان کی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے اسلاف بنجر زمینوں کو گلستان اور بوستان بنایا۔ گلستان کسے کہتے ہیں؟ جس میں گل زیادہ ہو۔ بوستان کسے کہتے ہیں؟ جس میں پھل زیادہ ہو۔ دونوں میں فرق ہے، گلستان باغ، بوستان باغ۔ ارے گلستان بھی باغ ہے، بوستان بھی باغ ہے۔ گلستان باغ ہے پھولوں والا، بوستان باغ ہے پھلوں والا۔ تو ہم لوگوں کو ان بنجر زمینوں کو گلستان اور بوستان بنانا ہے۔ تو اس کے لیے دوسرا کام یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حدیث سے بھی ان کا تعلق جوڑیے، شریعت مطہرہ ان کو سمجھائیے۔ اگر ہم نے یہ کیا، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ قاضی مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے، تم آخری وہ لوگ ہو جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہو۔ اللہ نے تمہارا رشتہ صحابہ سے جوڑا ہے، اور کرنا کیا ہے؟ صحابہ جس طریقے سے اپنی زندگی کو مثالی بنائی، ہم بھی اپنی زندگی کو مثالی بنائیں۔ اور یہ اللہ ہر ایک کو قبول نہیں کرتا، طلب ہو، تڑپ ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہو،
پھر اللہ رب العزت ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فضلا جو ہیں یہ فضل سے ہیں، اسی فضل کی وجہ سے ہم لوگوں کو فضلا کہا جاتا ہے۔ بے ہمیں جو فضلا کہا جاتا ہے وہ اسی فضل سے، اللہ نے ہمیں فضلا بنایا، اللہ نے ہمیں منتخب کیا، اور منتخب فرما کر اللہ رب العزت نے ذو الفضل بنا دیا۔ اب آگے چلیے، اگر کوئی ایسا کام نہ کرے، بڑی معذرت کے ساتھ آیت کی تلاوت کر دوں گا، ترجمہ مطلب آپ کو سمجھ جائیے، وہاں ہونا موجود کثیر من العوام، اس سے میں کہتا ہوں مثل الذین حملوا التوراۃ، مثل الذین حملوا التوراۃ، زبردستی پڑھا دی گئی، زبردستی فارغ، زبردستی مولوی، زبردستی مفتی، زبردستی عالم، یہ زبردستی کو حملو کہا جا رہا ہے، حملو، زبردستی آپ نے ان پر تھوپ دیا، کریں گے کیا؟ ثم لم يحملوها، ہم نے ان کو ڈالا ضرور، لاگو کیا ضرور، وہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، ہم نہیں اٹھائیں گے یہ بوجھ، امامت والی نہیں چاہیے، تدریس والی نہیں چاہیے، تعلیم والی نہیں چاہیے، کیوں؟ اس میں فی ہی کمزور ہے، اس لیے نہیں چاہیے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اس لیے بڑے ادب کے ساتھ میں کہتا ہوں، بڑے درد کے ساتھ، اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کو ہم میں سے ہر ایک جواب دینا ہے۔ اللہ ہر ایک سے پوچھے گا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ ابنائے قدیم کے سامنے آبائے قدیم کو لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں ہم مطمئن کبھی نہ رہیں، یہ ہم ہمیشہ ہمارے اسلاف کی ابتدا کو پڑھیں۔ حضرت کار میں آپ کو اتر رہی، حضرت بلالے کو جا رہی، حضرت کو پھولاں ڈال رہی، حضرت کا استقبال کر رہی، حضرت جوتے کھائے سو، حضرت سائیکل میں پھرے سو، حضرت پیدل چلے سو، وہ سب کون دیکھنا؟ وہ سب لوگ نہیں دیکھیں گے۔ حضرت تھکا لیے سو، حضرت وغلان بنے سو، وہ کون دیکھے گا؟ ہم لوگ اس وقت ذرا برابر تکلیف کو سہنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت آپ لوگ ہم بالکل ہم مرتبہ ہو گئے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش حضرت والا کی موجودگی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نیت کرو انشاءاللہ ہم زندگی دین کے لیے وقف کریں گے، انشاءاللہ کریں گے بھائی، انشاءاللہ کون کون کریں گے؟ زندگی دین کے لیے وقف للہ تعالی، اللہ قبول فرما، بے انتہا وقف کریں گے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہنا ہے، قدم آگے رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا، اور کبھی بھی اپنی پرانی خدمات سے روگردانی مت کرو۔ مکتب پڑھانے کا بھی اللہ موقع دے، سعادت سمجھ کر پڑھایا کرو، اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے عالمی خدمات اللہ لے گا۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے حالات کو حل فرمائے۔ میں آخر میں ایک ہی بات کہوں گا، اللہ سے اپنا دکھ درد سناؤ تہجد میں، انشاءاللہ جو سر اللہ کے سامنے جھکے کسی اور کے سامنے اللہ ذلیل ہونے نہیں دے گا، جو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے وہ ہاتھ کو کسی اور کے سامنے اللہ اٹھنے نہیں دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔